تو بات حسن و جمال کی جائے نا تو خدا کی قسم آمنہ کے لال سے بڑھ کر کوئی حسین آج دن تک دنیا میں اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ اکبر۔ یا ہم محبت کرتے ہیں کس وجہ سے؟ یار بڑا محسن ہے، اوکھے ٹائم بڑا کام آنا ہے یار، اوکھے ٹائم مشکل وقت میں کام آئے تو اس کام آنے والے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں ہم۔ محسن ہو گیا نا ہمارا، ذلیل ہونے سے بچا لیا ہے، رسوا ہونے سے بچا لیا ہے، گرنے سے بچا لیا ہے، مشکل وقت میں میرا سہارا بنا ہے، ساری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں، اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مشکل وقت میں کام آنے والا، خدا کی قسم اور کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے یار، بچے کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا ماں تڑپ اٹھتی ہے، لیکن خدا کی قسم ہزاروں مائیں ایک طرف، میرے آقا کی محبت اور احساس ایک طرف۔ جب دنیا میں تشریف لائے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، طویل سجدہ کیا، جب کان لگا کر سنا گیا تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا آ رہی تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ کر سکتا ہے کوئی اتنا پیار؟ کر سکتا ہے کوئی اتنا احساس؟ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے، براق پر بیٹھے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی بات تو نہیں ہے، آج تو خوشی کا مقام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میری امت جب پل صراط سے گزرے گی، مجھے اپنی امت کی مشکل یاد آ گئی ہے، میں آج براق پہ بیٹھا ہوں، مجھے وہ وقت یاد آیا ہے کہ میری امت بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل صراط پر سے کیسے گزرے گی، اپنی امت کی مشکل کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اچھا جبریل جو ہے نا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی دفعہ حاضر ہوئے، ہزاروں دفعہ حاضر ہوئے، مزاج سے واقف تھے، پتا تھا کہ محبوب کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ مزاج بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا، آپ میرے ساتھ ایک دو دفعہ ملے تو مزاج سے واقفیت نہیں ہوگی، لیکن آپ کی اور میری دوستی ہو جائے، ہم ہر دوسرے تیسرے دن ملیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ مفتی صاحب نے بڑی کڑک قسم کی چائے پیتے ہیں، شوق سے پیتے ہیں، تو جب میں آؤں گا نا تو پہلے ہی آرڈر دیں گے مفتی صاحب آ رہے ہیں جی ذرا چائے بنا دینا، کیونکہ مزاج سے واقفیت ہو جائے گی۔ تو زیادہ ملنے جلنے سے حضرت جبریل امی علیہ السلام بار بار جاتے سدرا اور بار بار مڑ کے آتے۔ اس کو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نا یوں جبریل چھت سدرا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو بار بار آتے تھے، مزاج سے واقف تھے، جب بھی آتا ہوں محبوب امت کے غم میں پریشان ہوتے ہیں، امت کے غم میں رو رہے ہوتے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ امت کی اتنی فکر کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سید الملائکہ کل قیامت کے روز جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں۔ امت کی خیر خواہی کی بات کی۔ دیکھیں آپ آ رہے ہو، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہو، کوئی بندہ آپ کو ملے، آپ کے بچے کو اٹھائے، اس کو 1000 کا نوٹ دے، اس کو پیار کرے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جبریل بھی جانتے ہیں کہ محبوب اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو ایک پیار کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا احساس کرنے والا ہے یار، بڑا کام آنے والا ہے مشکل وقت میں، اور بڑی محبت اور بڑا احساس کرنے والا ہے۔ تو جتنا احساس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے دنیا کی اور کوئی ہستی ہم سے ہمارا اتنا، قیامت کے روز کل محشر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ہمارے کام آئیں گے جہاں ہماری ماں ہمیں چھوڑ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دوست کے خلاف ہو جائے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس قسم پرسی کے عالم میں، محشر کے میدان میں، جہاں زبانیں پیاس کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا،
چاروں طرف سے میدان محشر میں نفسی 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. پورے محشر کے میدان میں صرف ایک ہی آواز آئے گی، امتی 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 امتی، اور وہ میرے آقا کی آواز ہوگی، اپنی امت کو محشر کے میدان میں یاد کر رہے ہوں گے. اور محشر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے، سب اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس وجہ سے کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہوگا اور میں اپنے امت کی پریشانی میں اتنا بے چین ہوں گا کہ میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا. اتنا پیار کرنے والے، اتنی شفقت کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے، اتنا احساس کرنے والے. ارشاد فرماتے ہیں کہ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم، جب تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا، کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے. اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آج میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر بیان کروں تو کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تھا نا. یہ وقت جو ہے نا اس امت پر شاید اس طرح کا وقت پہلے کبھی نہیں آیا. دشمن نے ہمارے شہرک پہ ہاتھ رکھا ہے. کہاں ہاتھ رکھا ہے؟ اور کائنات کی وہ ہستی کہ ہمارا دینی اعتبار سے ہمارا ایمان تو وہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارا قلبی میلان، ہماری محبتوں، ہمارے شوق، ہمارے عشق کا محور اور مرکز، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری ہزاروں جانیں ان پر نثار، ان کی ناموس پر نثار، دشمن نے اس ہستی کو نشانہ بنایا ہے. یعنی 50 سے 60 لاکھ کے قریب جو فرانس میں لوگ کم و بیش جو آباد ہیں، جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہوں گے اور ان کی نظر پڑتی ہوگی، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ بلڈنگز کے اوپر انہوں نے اس کو ابیضا کیا، یا عمارتوں کے اوپر بھی انہوں نے کارٹون چھایا کیے، یا جس دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ جسارت کی، ان مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. یعنی وہ ہستی کہ جو اپنے غلاموں کے بارے میں کہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس ہستی کے بارے میں اتنے شدید قسم کے گستاخی کہ جس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں. ایک محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا، ایک اپنے نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والا، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمیں ٹٹولا نہیں جا رہا، جھنجھوڑا نہیں جا رہا، کیا ہمیں چیک نہیں کیا جا رہا کہ اب ان کے اندر ایمان ابھی باقی ہے یا نہیں باقی. تو محبت کے جملہ تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب نے جس طرح کہا ہے اس طرح ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس حد تک کہ جس دشمن نے ہمارے شہرک کہیں یا جو بھی کہیں کہ ہماری افضل ترین جو محبوب ترین ہستی ہے اس کو نشانہ بنا کر اگر وار کیا ہے، تو کیا اب بھی تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی تو آرام کمانا نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی تو ماں باپ کو ستانا نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی تو نماز قضا کرنا نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی تو نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل کو لے کر کے نہیں آئے گا؟ کیا اب بھی تیری مسجدیں ویران ہوں گی؟ ہم کہتے ہیں وہ جی ان کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کے کلچر کا بائی کاٹ کریں.